بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائران حربین سفرنامے کے سلسلے میں آج ہم مزید آگے چلتے ہیں۔ جہاز پرواز کے دوران جب میقات کے مقام کے قریب پہنچتا ہے تو جہاز کا عملہ اس وقت بھی احرام باندھنے کا اعلان کرتا ہے۔ لوگ وہاں بھی احرام باندھ سکتے ہیں اور باندھتے ہیں، لیکن جہاز کے اندر احرام کا باندھنا یہ ذرا پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اس پریشانی سے بچنے کے لیے ایئرپورٹ سے ہی نیت بھی کر لینی چاہیے اور احرام بھی باندھ لینا چاہیے۔ اور اگر حج کا سفر ہے تو عمرہ اور حج کی نیت کرنے کے بعد تلبیہ کا اونچی آواز سے پڑھنا یہ ضروری ہے، لیکن ایک معتمر کے لیے، عمرہ پہ جانے والے کے لیے یہ ضروری نہیں۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کی طرف سے جب ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ہماری فلائٹ کی روانگی کا اعلان ہو چکا تھا۔ مسافر بسیں ایئرپورٹ گراؤنڈ سے ہوتی ہوئی بیرونی دروازے پر، لاؤنج کے بیرونی دروازے پر پہنچ گئی۔ مسافروں کو 3 بجے کے قریب بسوں میں سوار کیا گیا اور جہاز کا عملہ جہاز کے دروازے پہ کھڑا مختصر چیکنگ کے بعد ہمیں جہاز کے اندر داخل کر رہا تھا، اور جہاز کی ایئر پوسٹ جو خدمات سر انجام دیتی ہیں وہ ٹکٹ دیکھ کے مسافروں کو ان کی اپنی سیٹوں پہ بٹھا رہی تھی۔ اتفاق سے میری سیٹ جہاز کی کھڑکی والی طرف آ گئی، میں بھی اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ انجن مقررہ وقت پر سٹارٹ ہو گئے اور سفر کی ہدایات اس سامنے لگی بڑی LCD پر، اور ہر سیٹ کے سامنے لگی چھوٹی LCD پہ بھی ڈسپلے ہو رہی تھی۔ سیٹ بیلٹ باندھنا بھی سکھائے گئے اور اسی طرح آکسیجن بیگ کھولنا، انہیں ناک پہ لگانا اور ایمرجنسی حالات کے اندر دروازے کی طرف جانا، یہ ساری چیزیں ٹریننگ کے طور پہ بتانے کے بعد سفر کی دعا دہرائی گئی اور جہاز کے انجن سٹارٹ ہونا شروع ہو گئے۔ دعائیں جو ہی ہم پڑھتے گئے تو جہاز میں حرکت ہوئی، جہاز رن وے پر چلنے لگا۔ جہاز کے تمام انجن چند منٹوں بعد سٹارٹ ہوئے اور وہ رن وے سے اوپر فضا میں اڑان بھرنے لگا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کی بلند و بالا عمارتیں خوبصورت مناظر پیش کر رہی تھی۔ سڑکوں کا بچھا جال، ان پہ دوڑتی گاڑیاں، سرسبز و شاداب لان، باغات، کھیت اور کھلیان، پہاڑوں سے ابلتے چشمے اور آبشاریں، پانی کے تالاب اور ندی نالے، پہاڑوں کی ہریالی، ان پر پھیلے چیلو دیودار کے بلند و بالا درخت، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے بادل جنت کا سما پیش کر رہے تھے۔ جہاز جوں بلندی کی طرف جا رہا تھا، نیچے کے تمام مناظر چھوٹے اور مائکرو ہوتے جا رہے تھے۔ جہاز جب بادلوں سے اوپر چلا گیا تو نیچے بادل پہاڑ نما نظر آنے لگے۔ مجھے اللہ کے قرآن کی وہ آیت یاد آئی کہ ایک تفسیر میں نے پڑھا تھا کہ یہ جو بادل خلا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، ان میں بہت سارے بادل یہ اللہ کے برفانی پہاڑ ہیں کہ جب کسی جگہ اپنے عذاب کا کوڑا برساتا ہے تو یہی برف کے پہاڑ توڑ کے نیچے کی طرف پھینکے جاتے ہیں
جنہیں ہم یالہ باری کہتے ہیں، جو لوگوں کے عذاب اور فصلوں کے نقصان کا باعث بن جاتے ہیں۔ اگر یہ ذرا بڑے ہو جائیں تو پھر بہت نقصان دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ تمام مناظر آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور نیل منہ خلا کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے LCD آن کی اور LCD آن کرتے ہوئے لائیو میپ وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے، وہ چیک کیا تو ہمارا طیارہ 35,000 فٹ کی بلندی پر 970 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ رہا تھا۔ بلندی اور رفتار تھوڑی تھوڑی دیر بعد کم یا زیادہ ہوتی جاتی تھی۔ گھنٹہ بھر کی پرواز کے بعد ہمارا طیارہ سمندر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ سمندری جہاز چھوٹی چھوٹی کشتیوں کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ طیارے کو جدہ ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے 4.5 گھنٹے کا وقت درکار تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے جدہ کا سفر تقریباً 4,400 کلومیٹر ہے۔ میں دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد سو گیا، اور جب آنکھ کھلی تو ایئر ہوسٹ رفتاری کے ڈبے تقسیم کر رہی تھی۔ ہمیں منزل مقصود تک پہنچنے میں صرف مزید 25 منٹ چاہیے تھے۔ جہاز آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا اور میری گھڑی شام کے 7 بجا رہی تھی، لیکن باہر تو ابھی دھوپ چمک رہی تھی، جبکہ نیچے صحرا اور کالے خشک پہاڑ دکھائی دے رہے تھے، جن پر کوئی سبزہ نہ تھا۔ چھوٹی بڑی بستیاں صحراؤں میں پھیلی نظر آ رہی تھیں۔ ہمیں جدہ شہر کچھ ہی دیر بعد دکھائی دینے لگا۔ اب اس شہر کی فیکٹریاں اور بلند عمارتیں نمایاں ہونے لگیں۔ احباب گرامی، ہمارا پہلا مستقر جدہ تھا۔ جہاز ایئرپورٹ پہنچا تو لائنوں میں کھڑے، رن وے پہ دوڑتے، لینڈ کرتے اور پرواز کرتے مسافر طیارے اور مسافر بسیں بہت زیادہ تعداد میں نظر آنے لگیں، کیونکہ جدہ کا ایئرپورٹ بہت بڑا ایئرپورٹ ہے اور یہ سارے مناظر بڑے دلکش دکھائی دے رہے تھے۔ انشاءاللہ جدہ ایئرپورٹ کے حوالے سے آگے بات اگلی قسط میں سٹارٹ کریں گے۔ اللہ رب العزت یہ سفر، حج اور عمرے کے سفر ہمیں زندگی میں بار بار نصیب کرے، اور اللہ اپنے گھر پہ مجھے اور آپ سارے سامعین بار بار اپنا گھر دکھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔